نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ علم پر گفتگو چل رہی تھی، میں نے بتلایا کہ علم کا کمال بھی یہی ہے کہ یہ سینہ بسینہ ہے، اور دونوں واسطے بالکل پاکیزہ ہونا یہ بھی ضروری ہے، یعنی جہاں سے علم حاصل ہو رہا ہے اور جو حاصل کر رہا ہے، اگر یہ دونوں برتن ناپاک ہوئے علم تو منتقل ہو جائے گا، لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہے، جو اس کی اصل چمک ہے، جو اس کے اصل منافع ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ ورنہ تو کتنے علم دین سیکھنے والے ہیں، لیکن وہ چونکہ عمل نہیں ہے، اور جس برتن میں اس کو محفوظ کیا سینے کے اندر وہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ذریعہ نہیں ہے، تو لہذا پھر اس علم کا اصل نفع اور اصل کمال جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علم دین دیا نا، تو جو واسطہ رکھا نا وہ بڑا پاکیزہ صاف ستھرا واسطہ۔ ایک صاحب حدیث حاصل کرنے ایک جو ہے نا کسی کے پاس گئے، ان کے پاس اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک حدیث موجود تھی جو ان کو پتہ نہیں تھی، تو سیکھنے گئے۔ اب وہ دور سے نا ان کو دیکھ رہے تھے، مطلب چلتے ہوئے آ رہے، تو وہ اپنے جھولی کو ایسے اٹھا کے نا جانور کو مطلب دکھا رہے تھے کہ جیسے اس میں کچھ ہے کھانے کو، اور وہ اس کو دیکھ کر جب قریب آیا تو جھٹک کے اس کو پکڑ لیا، جھولی میں کچھ نہیں تھا۔ جو ان سے وہ حدیث سیکھنے آ رہے تھے نا، وہ وہیں سے الٹے پاؤں چلے گئے۔ انہیں بالکل صحیح عمل ہے، کیونکہ جس نے علم دین حاصل کیا وہ دھوکے باز ہو، انسان سے دھوکہ تو بہت خطرناک عمل ہے، بہت بڑی چیز ہے وہ تو۔ یہ جانور سے بھی وہ انسان دھوکہ کیسے کر رہا ہے، انہوں نے کہا اس کا تو اپنا عمل ٹھیک نہیں، اس سے میں کیا حدیث سیکھوں۔ یہ واسطے دونوں جو ہے نا بالکل صاف ستھرے ہونے یہ بہت ضروری ہے۔ اور کل جب میں نے عرض کیا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا بھائی وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ بڑا علم والا ہوتا ہے، لہٰذا میں بڑا علم، اللہ کو ناپسند گزرا، خضر علیہ السلام کا بتایا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ جو تفسیر ہماری قرآن یہاں شروع ہوگا تو اس میں ہم ضرور تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ مختصراً یہ کہ بس خضر علیہ السلام نے منع کیا تو کوئی سوال نہیں کرو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں سفر میں 3 سوال کی۔ میں نے بتلایا تھا نا کہ سفر میں زیادہ حالات کھل جاتے ہیں انسان، چاہے وہ آپ کا شیخ ہو، استاد ہو، آپ کا معلم ہے، جو بھی ہے، تو وہ سفر میں نا انسان زیادہ تیزی سے چیزیں سیکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جس کے ساتھ سفر کیا ہو نا اس کو اچھا پایا، اس کی گارنٹی لے سکتے ہو، جس کے ساتھ معاملہ کیا اسے اچھا پایا، اس کی گارنٹی لے سکتے ہو۔ لمبی لمبی نمازیں، تہجدیں، اور یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور یہ لباس دیکھ کر گارنٹی نہیں لے سکتے، یہ ہمارے نبی کے فرمان ہیں۔ تو سفر سے انسان نہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر وہ واقعات ہوتے چلے گئے، جو کشتی توڑی تو سوال کر دیا، ایک تو انہوں نے ہمیں مفت میں کنارے تک پہنچایا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی دونوں بھائیوں کی۔ تو پھر آگے چلے بچے کو قتل کر دیا، پھر آگے چلے جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ گرا دی اور بنا دی ادھر جو ہے نا تاکہ وہ خزانہ جو تھا وہ چھپا رہ جائے۔ تو یہ سارے واقعات تفصیلاً ہوئے۔ بہرحال ہم روزانہ ایک مسئلہ بھی سیکھ لیتے ہیں، تو آمنت باللہ و ملائکتہ، یہاں سے ہمارے 5 ستون جو ہیں اسلام کے وہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم 7 آرٹیکلز جو عقائد ہوتے ہیں ان کو بھی سیکھیں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے نماز۔ اب نماز
ہم پہنچ گئے تھے رکوع سے اٹھنے تک، یعنی کہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ ادھر دعا پڑھتے ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ 5 الفاظ ہیں۔ دعا زبردست ہے۔ آپ کی نماز جس نے یہ دعا نہیں پڑھی اس کے مقابلے میں 11 فرشتے یعنی کہ 10 اضافی فرشتے اس کے ثواب کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ اب آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں آ گئے، آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ تک عدد جتنی دفعہ آپ نے سبحان ربی الاعلی پڑھا، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے۔ بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے اس ایک ٹانگ کو کھڑا رکھ کے سیدھی والی اور الٹی ٹانگ کو بچھا کر اس طریقے سے بیٹھنا۔ اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت دعائیں پڑھی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی وعافنی، 6-7 کلمات ہیں۔ اگر ان دعاؤں کا آپ نماز میں اہتمام کریں گے تو آپ کی نماز بہترین اور خوبصورت اور زبردست اور وزنی اور جو ہے نا ثواب اجر میں بھاری ہو کر اللہ تک پہنچے گی۔ یہ عربی کی دعائیں، اسی لیے عربی بھی سیکھنا پڑے گی، اس کی بھی انشاءاللہ کلاسیں ہم جلد ہی انشاءاللہ ارادہ ہے اگلے ہفتے سے، یعنی کہ پیر کے دن سے شروع کریں، تو اس کے لیے بھی ساتھی کوشش کریں اور جو ہے نا اس میں اپنا داخلہ لے لیں۔ یہ تعلیم بالغہ ہے، اس میں ہر عمر کا بندہ شامل ہو سکتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بھیڑ ہے، بوڑھا ہے، ہر عمر کا نوجوان سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور تعلیم بالغہ میں 3 قسم کی کلاسیں ہیں ہمارے پاس: عربک لینگویج کورس سیکھنا، تجوید سیکھنا، اور اسی طریقے سے 3 نمبر پہ فقہ سیکھنا۔ 2 دن کلاس ہوگی، پیر اور منگل کے دن انشاءاللہ مغرب کے بعد سے، اور ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ درس قرآن رکھا کریں گے۔ اس میں قرآن کی تعلیم بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔